السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج وضو کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے تھوکا اور اس نے دیکھا کہ تھوک میں خون بھی ہے، تو اب اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر تھوک پورا کا پورا لال ہو چکا ہے، ریڈ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوک میں جو خون کی مقدار ہے، جو کوانٹٹی ہے، وہ زیادہ ہے، تو اب وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر جو تھوک ہے، جو سلائیوا ہے، اگر وہ ریڈ نہیں ہوا ہے بلکہ یلو ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر خون کی کوانٹٹی غالب نہیں ہوئی، اس نے ٹیک اوور نہیں کیا ہے، بلکہ جو تھوک تھا، جو وائٹ ہوتا ہے، اس نے ٹیک اوور کر لیا، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہے، تو اب وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب تھوک آئی تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو تھوک میں خون ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے۔ اگر زیادہ ہے، زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تھوک کا پورا کلر ہی ریڈ کر دیا، تب تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پہلے سے وضو بنا ہوا ہے، اچانک اس کے دانت میں خلال کیا یا کچھ بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی کسی کے دانتوں سے خون آنے لگ جاتا ہے، تو اس صورت میں مسئلہ یہی ہے کہ اس نے تھوکا، تو اب تھوک میں یہ دیکھے کہ وہ تھوک بالکل ریڈ ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر ریڈ نہیں، یلو ہے یا تھوڑا سا خون ہلکا سا ہے، باقی سب تھوک وائٹ ہی ہے، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان وضو بنایا، وضو ہے اس کا، اب اس کے بعد اس نے اپنی ناک میں انگلی ڈالی یا کیسے کر کے یوں ہی کھجلاہٹ ہو رہی تھی، چیک کیا تو دیکھا کہ سوکھا جمع ہوا کوئی خون ہے۔ تو اگر سوکھا ہے، جمع ہوا خون ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر گیلا خون ہے، بلکہ سوکھا بھی نہیں ہے، نہ جمع ہے، وہ بہہ رہا ہے یا ناک سے خون تھوڑا سا بہہ کر نیچے بھی گر گیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ یاد رکھیں، جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ کوئی چیز اگر اپنی جگہ سے نکل کر بہہ جائے بدن میں، خون یا پیپ یا کوئی بھی ایسا کسی زخم کا پانی وغیرہ، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی ناک کا بھی حکم ہے کہ اگر ناک سے خون نکل کر بہہ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وہی نکلا اور وہیں تھوڑا سا خشک ہو گیا، اور پھر آپ نے بعد میں جب کیا تو سوکھا سوکھا خون آپ کو لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا تھوڑا سا نکل گیا اور وہیں پہ جمع رہ گیا، وہ بہہ کر باہر نہیں آیا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تیسری بات ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کو جو ہے نا، وہ بلغم کی قے آتی ہے، یعنی اس کو کھانسی ہو جاتی ہے نا، کفنگ ہو جاتی ہے، اور بلغم اس کو جم جاتا ہے سب، تو وہ اس کو کھانسی زوردار آتی ہے، اور کبھی کبھی بہت زیادہ بلغم اچانک اس کے منہ سے نکل کر باہر آتا ہے۔ تو یہ چونکہ کھانا پینا نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، یہ بلغم ہے، تو اس بلغم کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس بات کا بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ بلغم کی قے چاہے منہ بھر آئے یا کتنی ہی ہو جائے، یعنی جس سے بلغم نکلتا ہو، کھانا پانی یا پیلا پانی پیٹ سے نہ نکلتا ہو، تو اس صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسی کبھی کبھی آنکھوں میں انسان کے کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا، تو اس سے گندا پانی نکلتا ہے۔ ایک تو آنسو نکلتا ہے، آنسو سے وضو نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے گا، آنسو کتنا بھی نکلا ہے، رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ نماز کے علاوہ کی بات ہے، نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے جو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو اگر کوئی رویا، اس کی آنکھ سے آنسو نکلے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی کی آنکھ میں بیماری ہو کہ گندا پانی اس کی آنکھ سے نکلتا ہی رہتا ہے، آنسو کی بات نہیں کر رہا ہوں، گندے پانی کی بات کر رہا ہوں، یا کبھی کبھی آنکھیں سوج جاتی ہیں، تو اس صورت میں جو آنکھ سے پانی نکل رہا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور وہ نکل کر جب بہے گا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور